حضرت ابو ذر، حضرت ابو ذر ایک ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے تھے. دور سے جناب سلمان کی نظر پڑی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے قریب پہنچے، دیکھا تو جناب ابو ذر کھیل کھیل رہے تھے. کھیل کیا تھا؟ یا لیل ادبر الی النہار، یا نہار ادبر الی اللیل، یا لیل ادبر الی النہار، یا نہار ادبر الی اللیل. اشارے سے سلمان کہہ رہے تھے دن رات ہو جا، رات دن ہو جا. سلمان نے دیکھا جب رات کو دن کہتا ہے وہ دن ہو جاتی ہے، جب دن کو رات کہتا ہے وہ رات ہو جاتی ہے. قریب آ کے کہتا ہے ابو ذر بڑے کرشمے آ گئے ہیں، بڑے معجزات دکھانے لگ گئے ہو، کرامات کا اظہار ہے. ابو ذر کل اسی وقت تم بھی مجھے ڈھونڈنے یہیں آنا. جاگیے گا. اگلے دن وہی وقت مغرب کی نماز کے بعد کا. جناب ابو ذر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی ٹیلے پہ پہنچے، دیکھا سلمان عجیب ہی کام کر رہا ہے. کرتا کیا ہے؟ اقبضوا فی ایدیہ قبضۃ النجوم فانشقوا الی السماء فانفجرت فشرقت. کرتا کیا ہے سلمان؟ اپنے ہاتھ یوں آسمان کی جانب لے کے جاتا ہے، ستاروں کی مٹھیاں بھرتا ہے اور پھر انہیں یوں پھینکتا ہے، ستارے پھر چلے جاتے ہیں. ابو ذر دیکھ کے کہتا ہے سلمان ستارے ہاتھوں میں، جاگیے گا خدا کے لیے، ہاتھوں میں ستارے. اب جانتے ہیں ستارہ کیا ہے؟ یہاں تو بتانے کی ضرورت نہیں، سارے پڑھے لکھے میرے بھائی تشریف فرما ہیں، یقیناً مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں. بلکہ اب تو اتفاق بھی یہی ہے کہ ستارہ سورج سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے. یہی ہے نا اتفاق، ستارہ کو چھوٹی نہیں. جو بندہ سورج سے بڑی چیز مٹھی میں بند کر لے، ہاتھ جوڑ کے بزرگ کہتا ہے مجھے بھی یہ ہنر بتا، کہاں سے سیکھا؟ کہتا ہے میں تو قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں. قرآن کی تفسیر؟ انہوں نے دیکھا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم ستاروں کو توڑتے ہیں، ہم ستاروں کو بو کے بل گراتے ہیں. فرمایا تیری سمجھ میں نہیں آیا، جبرائیل اللہ کا ایک فرشتہ ہے، ایک نائب ہے، اس کے اذن سے یہ سب ہو سکتا ہے. میں علی کا نوکر ہوں. سمیٹنے کی جانے بڑھوں. اچھا سلمان تم نے دیکھا؟ ہاں سرکار. کہتے یا رسول اللہ ایک دن ہم قبرستان سے گزر رہے تھے، جب تھک جائیے گا مجھے بتا دیجیے گا. قبرستان سے گزر رہے تھے ہم ایک دن قبرستان سے، میں نے دیکھا ایک مردے کو ٹھوکر لگائی، مردہ کھڑا ہو گیا. میں حیران ہوا کون سا طلسم آ گیا عیسیٰ کے پاس، مردے کو ٹھوکر لگائے مردہ زندہ ہو جائے. کہتے رأیت حرکا شفتیہ، میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کے ہونٹ حرکت میں تھے. فدنوت الیہ، میں نے کان قریب کیے. فسمعت قول الہی بسر محمد بسر علی والفاطمہ الزہرا. کہتا یا رسول اللہ میں نے کان لگا کے سنا تیری رسالت کی قسم. عیسیٰ کہہ رہا تھا پالنے والے تجھے علی اور زہرا کے راز کا واسطہ اس سے زندہ کر دے. ہو گیا زندہ. سارے کام ہو رہے ہیں انہی کے وسیلے سے. کہتا سرکار سارے کام ہوتے رہے. میں نے دیکھا ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے پانی اور مٹی کا خمیر کیا، پھونک ماری، پرندہ بن کے اڑ گیا. میں حیران ہوا کون سا طلسم ہے. پھر دیکھا ہرا کشفت ہے فدنو تو الہ، ہونٹ ہل رہے تھے، کان قریب کیے تو میں نے سنا حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے الہی، اللہ کے جگنا الہی حی وحی ہے بے تربت الابی عبداللہ الحسین. پالنے والے تجھے حسین کی خاک شفا کا واسطہ اس خاک اس شفا میں زندگی پیدا کر دے. بے تربت ابی عبداللہ الحسین، جس کی مٹی بے جان میں زندگی پیدا کر دے. بات حسین مولا کی نہیں، تربت حسین کی ہے. لے سمیٹ لیا. میرے خیال میں نے مشکل موضوع شروع کر لیا ہے. پڑھنا میں نے ایسے ہی ہوتا ہے، میرا مزاج ہی یہی ہے. کہتا سرکار میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک ہجرے میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں تھی، ایک حجرے میں سوتے تھے ہم حضرت عیسیٰ اور میں نے ایک دن ارادہ کر لیا کہ میں دیکھوں کہ حضرت عیسیٰ کون سا ورد کرتے ہیں رات کو چلا، کون سی محنت کرتے ہیں کہ مردے زندہ، یہ سارے اسرار. میں نے کہا میں آج قریب سے دیکھتا ہوں کہ کرتے کیا. کہتا سرکار ایک رات میں سوتا بن گیا، یعنی نیند نہیں تھی،
میں سو گیا, آنکھیں بند کر لی. حجت بے شک جانتی تھی. کہتا یا رسول اللہ آپ کی رسالت کی قسم, اب کچھ کہنے لگا ہوں, اگر کسی کے مقدر میں ہوا تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو جائے گا. کہتا یا رسول اللہ آدھی رات کا بنصف اللیل, جب آدھی رات کا وقت ہوا نا, حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے, وضع رکبتیہ بے اونوں کے ہی, قیدیوں کی طرح دونوں بازو اپنی گردن کے پیچھے رکھے. جاگیے گا خدا کے لیے, رات بتانے لگا ہوں. دونوں بازو قیدیوں کی طرح اپنی گردن کے پیچھے رکھے. حضرت عیسیٰ گھٹنوں کے بل جھکے اور جھک کے رو رو کے ایک بار بار دعا کر رہے ہیں, الہی انا ابن امۃ لحبیبۃ حبیبک وزوجۃ ولیک. حضرت عیسیٰ کہتے پالنے والے, میری اپنی کوئی ذاتی فضیلت نہیں, میری فضیلت یہ ہے میں تیرے حبیب کی بیٹی کی کنیز کا بیٹا ہوں. امۃ لحبیبۃ حبیبک, تیرے حبیب کی حبیبہ کی کنیز کا بیٹا ہوں. وزوجۃ لولیک, اور میں تیرے ولی علی کی زوجہ کی باندھی کا بیٹا ہوں. مانگتا کیا ہوں پالنے والے, اس ساری محنت کا جو یہ ہے, اجعلنی من الوزراء خاتم الاوصیاء, مجھے محمد کے آخری بیٹے کا نوکر بنا دے. 12ویں کا نائب بنا دے, 12ویں کا وصی بنا دے, 12ویں کا خدمت گزار بنا دے. کہتے ہیں دعا ختم ہوئی, میں قدموں پہ گرا. میں نے کہا آپ تو بڑے رتبے پہ ہیں, لیکن میری بھی ایک گزارش ہے, کیا میری خدمت کا اگر کوئی صلہ دینا چاہتے ہیں تو دعا کریں کہ یہ جن کا آپ واسطہ دیتے ہیں نا, یہ پاک محمد, پاک علی, میں ان دونوں کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں. میرے سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے سارا خطبہ مختصر کر دیا. میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان دونوں میں شخصیات کی, دونوں حجتوں کی زیارت کر سکوں. میری ساری زندگی کی خدمت کا یہی صلہ آپ مجھے عطا کر دیجئے. کہتے حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور مجھ سے وعدہ کر دیا کہ اے روزبہ, میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تو اپنی زندگی میں ان دونوں ذوات قدسیہ کی زیارت کرے گا. کہتے یا رسول اللہ تب کا دن اور آج کا دن, آپ کی محبت میں شبیں گزری, آپ کے عشق میں دن گزرے, آپ کے فراق میں ٹھنڈی سانسیں لیتا رہا, میری ہر سانس تسبیح تھی آپ دونوں کے نام کا. بس ورد میں یہی تھا, یا محمد یا علی, یا علی یا محمد, یا محمد یا علی, یا علی یا محمد. کہتے سرکار بس میں یہ کہتا رہا, عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی, زندگی کے دن گزرتے رہے اور آج آپ دونوں کی زیارت ہوئی. بس میں نے چھوڑ دیا, سارا خطبہ چھوڑ دیا ہے, آپ کے یہ چہروں پہ پر یعنی دیکھ کر بالکل قریب پہنچنے لگا ہوں. سرکار آج مجھے آپ دونوں شخصیات کی, دونوں حجتوں کی زیارت نصیب ہوئی. سرکار میں نے 600 سال جو انتظار کیا ہے, کوئی جزا بھی تو دے. جاگیے گا خدا کے لیے, 600 سال جو میں نے انتظار کیا ہے, گاؤں گاؤں پھرا ہوں, آپ کے عشق میں روتا رہا ہوں, آپ کے فراق میں تسبیحیں پڑھتا رہا ہوں, دن رات آپ کا انتظار, دن رات آپ کا انتظار. اس انتظار کا کوئی صلہ دیجیے. فرماتے سلمان اس سے بڑا صلہ تجھے کیا دوں کہ بعد اليوم انت منا باہل البیت, تو بے شک ابھی آیا ہے لیکن یہ سارے غیر ہیں, تو آج سے غیر نہیں, میری اہل بیت میں سے ہے. یہ انتظار کا صلہ ہے. منا اہل البیت, سلامت رہے بیٹا, منا اہل البیت. آج کے بعد سلمان تم ہماری اہل بیت میں سے ہو. سلمان بننے کے لیے سب سے پہلا جو گر ہے نا, وہ ہے شک نہ کرنا. سب سے پہلا یہ حضرت, اس میں بھی راز ہوتے ہیں بعض اوقات. ایک دن مسجد نبوی کے صحن میں 4 سال عمر تھی میرے پاک امام کی, والی کربلا مولا کی, ہاں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی. لے باقی ادھار رہا, وقت میرا ہو گیا. گھڑی نہیں ہوتی اس لیے مجھے نہیں پتا چلا میرا وقت کب ہوا, مجھے نہیں دائیں بائیں نظر گھڑی آتی, میں نے بڑی ڈھونڈی ہے. تمام ہوا ایک یہی جملہ, اب شروع کیا تو بس اسے تمام کر کے باقی ادھار ہو گیا. مولا حسین سامنے بیٹھے ہوئے اور جناب سلمان کہتے ہیں حسین حل ترید اعلمک, حسین چاہتے ہو کہ میں تجھے کچھ پڑھاؤں؟ میں نے پہلے کہا یہاں راز ہوتے ہیں, یہاں سوال جواب لا علمی پہ نہیں ہوتے. آخر سلمان تھا, وہ عرب کا عام عربی تو نہیں تھا, سلمان تھا 10ویں درجے پہ ہے.
کچھ پڑھاؤں؟ لیکن فرماتے ہیں لا یقدر احد ان یعلمنا الا ربنا، کہا چچا اللہ کے سوا کوئی ہم 14 کو نہیں پڑھا سکتا۔ سلمان جانتے تھے سب کچھ، لیکن کہتے ہیں حسین 4 سال عمر ہے آپ کی، میرے مولا اتنا بڑا دعویٰ کہ میں بزرگ ہوں، 600 سال عمر ہے میری، میں بھی آپ کو نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن فرماتے ہیں چچا یہ عمر کی بات چھوڑیے، چچا قرآن اتنا ہو تو بھی قرآن ہوتا ہے، قرآن اتنا ہو تاثیر ہے، قرآن چھوٹے سے چھوٹا تعویذ میں بند ہو جائے تاثیر وہی ہوتی ہے، قرآن 10 فٹ کا بڑا ہو تاثیر وہی ہوتی ہے، یعنی اس کے قامت پہ بات منحصر نہیں، بات تاثیر پہ ہے، تاثیر ہے کہ قرآن چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ فرماتے چچا میں حجت ہوں اللہ کی، حسین 4 سال کا ہو یا 52 سال کا ہو یا 57 سال کا، حجت ہوں، تاثیر وہی ہوتی ہے۔ اور چچا سلمان عمر کی بات چھوڑیے، چچا سلمان آپ مجھے جانتے ہیں، تھوڑا سا اپنا تعارف بتا دوں کہ ہم اور آپ کتنے پرانے ہیں؟ حسین بتائیے۔ فرمایا بس مجھے یہ بتائیے علمنی کیف صرت شفاء صرت مریضا، جب آپ بیمار ہوئے تھے پیدا ہونے کے 6 دن شفا کیسے ملی تھی؟ میرا مصائب آج پھر ادھار رہا، اس جملے کو مکمل کر رہا ہوں، ایک جملہ میں مصائب کا ثواب کے لیے صرف پڑھوں گا، لمبے مصائب کل پھر ہوں گے۔ جب آپ 6 دن پیدا ہوئے تھے نا، 6 دن بیمار کیوں ہو گئے تھے؟ مختصر کر رہا ہوں اس واقعے کو، کبھی پھر دہرائیے گا، یاد کرائیے گا، اس واقعے کو میں پوری تفصیل کے ساتھ پڑھوں گا، ابھی مختصر ایک جملے میں بتانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں حسین 600 سال پرانی بات ہے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں 6 دن بیمار ہو گیا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ دیکھیں فرماتے چچا اس بات کو چھوڑیے، بتائیے شفا کیسے ملی تھی؟ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں اکثریت بت پرستوں کی تھی، آتش پرستوں کی تھی، لیکن ہمارے علاقے میں دور دور تک اس وقت تقدس مریم کی شہرت تھی، لوگ بڑے شہرت تھی حضرت مریم کے تقدس کی، کہ جس کے لیے مریم دعا کر دے اللہ رد نہیں کرتا۔ اچھا چچا سلمان ہاں پھر کیا ہوا؟ میرے والد اور میری والدہ مجھے اٹھا کے جناب مریم کے دور کا سفر کر کے جناب مریم کے پاس آئے۔ یہ جناب سلمان کا یہ سفر بھی بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ تک کیسے پہنچے۔ وہاں سے میری اماں اور میرے بابا مجھے اٹھا کے جناب مریم کے بیت المقدس میں رہتی تھی حضرت مریم آئے، فلسطین موجودہ جو ہے وہاں لے کے آئیں۔ میری ماں نے التجا کی، ایک ہی بیٹا ہے، بڑی منتوں کے بعد پیدا ہوا ہے، آپ کی دعا سنا ہے بڑی قبول ہوتی ہے، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے۔ فرماتے ہیں اے حسین مولا، جناب مریم نے دعا کی اور پھر انہوں نے آتانی خیط الاخضر، انہوں نے مجھے سبز رنگ کا ایک دھاگا دیا اور میری والدہ کو کہا کہ اپنے بچے کے یہ بازو پہ باندھ دے۔ ایک بات تو پکی ہے، حجتوں کے گھروں سے منسوب اگر دھاگے کلائی پہ باندھے جائیں تو یہ بدعت نہیں ہوتی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی کلائی پہ باندھ لیجئے۔ یا حسین مولا حسین میں نے باندھ لیا، بیان میرا تمام، چہروں کی پریشانی ختم کیجئے، وقت میرا بھی تمام ہو رہا ہے، آخری جملہ ہے، میں نے باندھا مجھے شفا ملی، بس مسکراؤ کے اٹھے شہنشاہ کربلا، دخل یدہ تحت جبتہ وَأَخْرَجَ مِنْهَا قَمِيزَ الْأَخْضَرِ قَالَ حَقَدَ أَمِّي ذَلِكَ الْقَمِيزِ، حسین نے اپنے جبے کے نیچے سے ایک سبز رنگ کا کرتا نکال کے کہا چچا وہ دھاگا اسی کرتے کا تو نہیں تھا؟ سلامت رہیں، آباد رہیں، زندگی باقی، گفتگو کل ہوگی۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ بس صرف تکمیل عبادت کے لیے 1 یا 2 جملے مصائب کے، کل انشاءاللہ تفصیل سے مصائب ہوں گے، طویل مصائب نہیں، رونے کے لیے ہے۔ قبورنا فی قلوب المومنین، یہ مرکز الشہداء پہ زیارت لکھی ہوئی ہے کہ قبورنا فی قلوب المومنین، مالک فرماتے ہیں ہماری قبریں تو مومنین کے دلوں میں ہوتی ہیں، مومن کو احتیاج نہیں ہے، ہم تو ان کے دلوں میں بستے ہیں۔ تو بس جہاں ہے قبر حسین، صرف میں نے 2 جملوں کی یاد آوری کرانی ہے، طویل مسائل میں نے نہیں پڑھنا۔ کائنات کے جتنے بھی مظلوم ہیں نا، ہر مظلوم منفرد ہے مظلومیت کی داستان میں، لیکن سب سے بڑا مظلوم، وہ چند لمحے ہیں، چند جملے میں بولنے لگا ہوں، لیکن آج کا پرسہ واجب سمجھ کے کہنے لگا ہوں، جو سب سے بڑا مظلوم ہے نا وہ میرے اور آپ کے وقت کے امام ہیں، کیونکہ یہ ہر مظلوم کے وارث ہیں،
ہر حجت کے وارث میرے 12ویں امام، نبی اکرم سے لے کر 11ویں امام تک، ہر امام کی مظلومیت کے وارث. اور ہم اور آپ تو سن کے روتے ہیں نا، وہ حجت کبریٰ ہیں، صاحب زمان ہیں، ابن زمان نہیں صاحب زمان ہیں، زمانے کے مالک ہیں. وہ تو دیکھ رہے ہیں، ان کا تو وقت کی نبضوں پہ ہاتھ ہے. وہ سن کے نہیں روتے، وہ دیکھ کے روتے ہیں. جب ظہور ہوگا نا میرے امام کا، حسین بن روح سے روایت ہے، یہ ظہور ہوگا کہ خود میرے مالک نے حسین بن روح سے، یہ جتنی بھی جو روایت ہے ظہور کے بعد کی، جب ظہور ہوگا میرے مالک کا، روایت بھی خود اپنے مالک کی توقیع ہے حسین بن روح کے نام، تخت لگے گا، عدل ہونا شروع ہوگا. اب آپ یہی سمجھے گا آج کا پرسہ آپ کے وقت کے امام کا ہے کہ جس کے جو وقت انہیں پرسہ دیا کرو. یہ بھی سرکار کے جو حقوق واجبہ میں سے ہے، سرکار کو پرسہ دینا. ظہور ہوگا، منبر پہ تشریف فرما ہوں گے، مظلوم اپنے اپنے قصے بتا رہے ہوں گے، واقعات بتا رہے ہوں گے، عدل ہو رہا ہے. یا اچانک کوئی ایسا سائل آئے گا کہ میرا 12واں امام تڑپ کے منبر چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. جانتے ہیں وہ سائل عام نہیں، اور الحجاب کی آواز آئے گی، حجاب ہو جائے گا ہر طرف. آنے والا سائل کون ہے یہ ابھی آپ کو پتہ چل جاتا. میرا 12واں امام منبر سے اتر کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، دادی اماں میں حجت ان سب پہ ہوں. دادی اماں اگر آپ نے آنا تھا مجھے حکم دیا ہوتا، میں آپ کا تو بیٹا ہوں. دادی اماں مہدی چل کے تیرے حضور آ جاتا. بی بی کہتے نہیں قائم بیٹے، میں پہلے بھی درباروں میں جا چکی ہوں. مہدی بیٹے میں پہلے بھی درباروں سے خالی لوٹائی جا چکی ہوں. آج میں تیرے دربار میں عدل ہو رہا ہے، آج میں اپنا قضیہ سنانے آئی ہوں. قائم بیٹے میرے قضیے کا عدل کر. اماں حکم فرمائیے. سنو گے حالت کیا ہوگی؟ پاک بطول کے سر اطہر پہ امیر ممکنات کا ضرب سے کٹا ہوا ماما ہوگا. دوش پہ حسین مولا کا تیروں سے چھدا ہوا کرتا ہوگا. ایک دوش پہ حسین کا زہر آلود کرتا ہوگا، اور ہاتھوں کے ساتھ ایک 4 سال کی ضعیف بچی ہوگی. میں لفظوں میں ہی ہے مصائب. بی بی کہتی ہے قائم بیٹا بس عدل یہ کر، بیٹوں کو تو میرے کو قتل کیا، میرا سوال یہ ہے میری زینب کا کیا جرم تھا؟ میری بیٹیوں کو بازاروں درباروں میں کیوں پھرایا گیا؟ اور میں موقع کی گواہ ہوں، میرے حسین کو کند خنجر سے ذبح کیوں کیا گیا؟ بس جلال کے عالم میں میرے مولا کہیں گے حسین بنو اے صبر کندی آؤ ذرا، اپنے نائبین کو بلائیں گے، جلدی کرو میری سواری تیار کرو، میں آج اپنے دادا حسین کے خون کا بدلہ لوں گا. وارث دم المظلوم ہے. اس سے پہلے کہ سواری آتی، ایک طرف سے ہنہناتا ہوا مرتجز آئے گا. حالت کیا ہوگی؟ وہی عاشورہ والی، زین ڈھلی ہوئی، باغیں کٹی ہوئی، خون آلودہ پیشانی. یہ مرتجز کے زندہ رہنے کی وجہ علت یہی ہے. قائم آ کے اسی کی پشت پہ بیٹھ کے ولی خون حسین کا بدلہ لیں گے. کہیں گے آئے وقت کے امام میری پشت پہ بیٹھی ہے، میں موقع کا گواہ ہوں. میں بتاؤں تیر کس نے مارا تھا، میں بتاؤں تلوار کس نے ماری تھی، میں وقت کا گواہ ہوں. بتاؤں عباس کے بازو کہاں کٹے تھے، میں موقع کا گواہ ہوں. بتاؤں اکبر زین سے کہاں سے گرا تھا. عزیز و مرتجز پہ بیٹھ کے میرے وقت کے امام کربلا میں تشریف لائیں گے. اور آج بھی جو کربلا کے ظاہر ہیں وہ تصدیق فرمائیں گے، آج بھی ہر شب جمعہ قائم آل محمد کربلا آتے ہیں. جس نے کربلا کی زیارت کی ہے یقیناً انہوں نے وہ مقام دیکھا ہوگا جو مقام صاحب الزمان ہے. یہاں کربلا میں ساری جگہ پہ زیارت کرتے ہیں. آخری جملہ سن لو کہ مقام صاحب الزمان منسوب کیوں ہے؟ سارے مقام ہیں، یہ مقام میرے مولا سے منسوب کیوں ہے؟ روایت یہ ہے کہ جب آئے کربلا میں میرے پاک وقت کے امام پہلی دفعہ جب آئے کربلا میں